ایم ڈاکٹر عائشہ سلیم اور میرے ساتھ ہیں محمد اویس۔ آج ہم پاکستان ڈے کے بارے میں بات کریں گے جو ہر سال 23 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ جی اویس، ہمیں بتائیں کہ پاکستان ڈے کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عائشہ آپ کا بہت شکریہ آج اس اہم دن کے حوالے سے آپ نے شیئرنگ کرنے کا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال 23 مارچ کو پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی جس میں برِ صغیر کے مسلمانوں نے یہ ریزولو گورنمنٹ کے سامنے رکھا کہ ہم ایک سیپریٹ ہوم لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1940 سے پہلے سب کانٹیننٹ کے مسلمز نے آفیشلی گورنمنٹ کے سامنے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی۔ ہمیں پبلیکیشنز میں، رائٹنگز میں تو یہ چیز ملتی تھی، لیکن مسلم لیگ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو یہ ڈیمانڈ جب رکھی گئی تو اس کے بعد 7 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کیا 1947 میں، اور اس کے بعد اسے پاکستان ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا اویس، یہ بتائیں کہ 23 مارچ 1940 سے پہلے کیا کوئی ایفرٹ ڈیلیبریٹلی کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ دیکھیں 1858 میں جب باقاعدہ برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہ اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی، اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی سٹرگل کا آغاز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1940 تک، یعنی 1858 سے 1940 تک اراؤنڈ 170 ڈفرینٹ پروپوزلز فلوٹ کیے گئے انڈیپینڈنس کے حوالے سے اور آٹونومی کے حوالے سے، جس میں 33 برٹشرز شامل تھے جنہوں نے یہ پروپوزل فلوٹ کیے، اور اس میں 10 سے زیادہ نان مسلمز موجود ہیں سب کانٹیننٹ کے جنہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے اور یہ کہا کہ ہندوز کے لیے الگ اسٹیٹ بنا دی جائے اور مسلمز کے لیے الگ اسٹیٹ بنا دی جائے۔ ان ٹوٹل دیر ور اراؤنڈ 170 proposals فار دی انڈیپینڈنس آف مسلمز، اور اسے آپ دوسری سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن آف سب کانٹیننٹ۔ اگر ہم اس میں کچھ نمایاں پروپوزلز کا ذکر کریں جو 1940 سے پہلے پیش کیے گئے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں جو ایک پبلیکیشن ملتی ہے عبدالحلیم شرر کی 1913 میں، انہوں نے اپنی پبلیکیشن میں مسلم اسٹیٹ اور ہندو اسٹیٹ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو خیری بردرز تھے، جس میں عبدالجبار خیری اور عبدالسلام خیری، انہوں نے 1917 میں مختلف اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد قاضی عبدالعزیز نے 1920 میں، پھر 1923 میں، 1929 میں، اور اس طرح پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے جو اپنا پمفلیٹ ایشو کیا جس میں ناؤ اور نیور کا انہوں نے نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللطیف، انہوں نے کلچر کی بیس پہ 15 زونز سجیسٹ کیے، جس میں 4 زون مسلمانوں کے تھے اور 11 زونز میں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہندوز کے لیے ایک سٹیٹ بن سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو 15 زون ہوں گے انہیں کنفیڈریشن کے تحت ہم آرگنائز کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 میں پہلی دفعہ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ رکھی۔ اس سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے، جب سے اس کی تشکیل ہوئی تھی 1906 میں، انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے صرف بات کی تھی رائٹس کی، جس میں سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ لیکن آہستہ آہستہ جو سرکمسٹینشل فیکٹرز تھے ان کی بنیاد پہ قائد اعظم، جو کہ پہلے ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسیڈر بھی سمجھے جاتے تھے، ان کی بھی سوچ تبدیل ہوئی، مسلم لیگ کی سوچ بھی تبدیل ہوئی۔ تو اس سوچ کی تبدیلی کو باقاعدہ جو آفیشیل ایک چارٹر کے ذریعے سامنے رکھا گیا، وہ 1940 کو رکھا گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا ایک واحد ریزولوشن ہے جو صرف 400 الفاظ پہ مشتمل تھا، 4 اس میں پیراگراف تھے، اور اس نے ایک خطے کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک خطے کو ڈیوائیڈ کر دیا جس میں مسلم اسٹیٹ بنی نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹرن پارٹ میں، اور باقی جو ہندو میجورٹی ایریاز تھے وہاں پہ ہندوؤں کے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ بن گیا۔ اچھا، اگر ہم ریئیکشن کی بات کریں تو اس کو لاہور ریزولوشن سے پاکستان ریزولوشن کا سفر طے کرنے میں
ہندوؤں نے اور برٹشرز نے بہت زیادہ اس میں کردار ادا کیا. جیسے ہی یہ ریزولوشن پاس ہوا تو ہندوؤں نے اس پہ بہت ہی زیادہ پیسمسٹک ریئیکشن دیا، کیونکہ وہ ڈویژن کو کسی طور بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ اسے ہندوستان کو ہندوؤں کا علاقہ کہتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 25 سے 30% مسلمان یہاں پہ رہتے بھی ہیں تو دے ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے نیشن. وہ کبھی بھی نیشن نہیں بن سکتے، نہ ہی وہ نیشن ہے. لیکن قائد اعظم کا جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھا اس میں 23 مارچ 1940 کو، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مسلمز آر اے سیپریٹ اینٹی، دے آر اے سیپریٹ نیشن، دے آر اے سیپریٹ سویلائزیشن، سیپریٹ ریلیجیس فلسفی، سیپریٹ کلچر. تو اس طرح وہ ہر لحاظ سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک سیپریٹ ہوم لینڈ حاصل کرنا ان کے لیے ناگزیر ہے. تو 1941 میں پھر یہ ریئیکشن ہندوؤں کا شدید ہوتا گیا، جس نے پھر اس لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دینا شروع کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سال کے عرصے میں 1947 میں پھر پاکستان آزاد ہو گیا. اچھا اویس، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اس کو آفیشیلی کب سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تھا 23 مارچ کو پاکستان بننے کے بعد؟ دیکھیں، یہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں جب مینار پاکستان کو کنسٹرکٹ کیا گیا، ظاہر ہے یہ سمبل ہے پاکستان ڈے کا، وہیں پہ یہ جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا 27th اینول ان کا یہ سیشن تھا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 23 مارچ کو وہاں پہ 50,000 کے قریب اس میں جو آڈینس ہے وہ موجود تھی مسلم ڈیلیگیٹس کے علاوہ. تو جب اس کو کنسٹرکٹ کر دیا گیا تو پھر 23 مارچ کو پاکستان نے آفیشلی آبزرو کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس طرح کے 23 مارچ پہ OIC کی 48 میٹنگ ہو رہی ہے فورن منسٹرز کی. تو اس ڈے پہ پرٹیکولرلی اس میٹنگ کو رکھنے کا پرپس کیا ہے، اور ہم بیسیکلی دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک ملک حاصل کر لینا ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بارے میں بہت ساری کانسپیریسیز بھی کی جاتی ہیں کہ کیا یہ برٹشرز کا کوئی گرینڈ ڈیزائن تھا جس کے تحت ڈیوائڈ کیا گیا سب کانٹیننٹ کو، کیا یہ ہندوؤں کی بائسنس تھی، ان کا پریجوڈس تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی. لیکن ان تمام چیزوں کو قائد اعظم اپنی زندگی میں نلیفائی کر چکے ہیں. قائد اعظم کا کہنا تھا کہ اٹ واز دی فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ، یعنی یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی مطالبہ تھا یہ ملک حاصل کرنا. نہ تو یہ ہم نے ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے حاصل کیا، اور نہ ہی یہ ہم نے برٹشرز کے کسی مشن یا ان کے کسی ماسٹر پلان کے تحت حاصل کیا. اب بات سوچنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ 75th اینیورسری پاکستان ڈے کی ہے آج، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے فور فادرز کے ان مشنز کو، ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کیا. کیونکہ چینج ہمیشہ انڈیویجول لیول پہ آتا ہے اور پھر نیشنل لیول پہ آتا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیں تو پھر چینج کبھی بھی نہیں آئے گا. OIC کی 48th فورن منسٹرز کانفرنس پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے، اور اس میں اگر ہم اپنے پرائم منسٹر کی سپیچ کو ریئلائز کریں، اسے انالائز کریں جو انہوں نے 22 مارچ کو کی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کمپریہنسو چارٹر، اس سے کمپریہنسو ویژن ہمیں نہیں مل سکتا. اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے جیسے انہوں نے بات کی، بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے بعد جو کرنٹلی یوکرین اور رشیا کی کنفلکٹ ہے، جس کے شیڈو میں ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ سیکنڈ کولڈ وار نہ کہیں سٹارٹ ہو جائے. کشمیر پہ بہت اوپنلی بات کی. جی بالکل، کشمیر پہ انہوں نے اوپنلی بات کی، پیلسٹین پہ بات کی. دیکھیں، ہم مسلمان ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی دنیا کی پاپولیشن ہے. جی بالکل، جیسا عمران خان نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ 1.5 بلین جو اس ٹائم مسلمان ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں. If we together do anything for Muslim countries تو ہم ان کو آزاد بھی کرا سکتے ہیں اور انہیں ان کے رائٹس بھی دلوا سکتے ہیں. دیکھیں، اس کو کنکلوڈ کرتے وقت میں یہ کہوں گا جو باٹم لائن ان کی اسپیچ میں بھی موجود تھی اور آج اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، مسلم بلاک بننا چاہیے دنیا میں.
دیکھیں ویسٹرن بلاک بھی موجود ہے، کولڈ وار کے دوران ایسٹرن بلاک بھی کمیونسٹ بلاک موجود تھا، لیکن جو چیز ہم لیک کر رہے ہیں وہ مسلم ورلڈ کی یونٹی ہے. مسلم ورلڈ میں جب تک یونٹی نہیں ہوگی، ہمارے کشمیر کانفلکٹ اور پیلسٹائن کانفلکٹ جیسے جتنے بھی مسائل ہیں اور اسلاموفوبیا جیسے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. تو ہمیں مسلمانوں کو مل کے یہ میرا خیال ہے کمٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ ریزولو رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے وہ ویسٹرن جو ففتھ جنریشن وار ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ٹوگیدر وی کین اینڈ ٹوگیدر وی ول انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور پاکستان ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا پرپز یہی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ یہ ملک بہت محنتوں سے ہم نے حاصل کیا، اس کے پیچھے کئی نسلوں کی تگ و دو ہے، انہوں نے اپنی جانیں، زندگی، اپنا قلم سب استعمال کر دیا، سب قربان کر دیا، اس لیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے سکیں. اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کچھ ایسا کریں کہ آپ کے ملک کو آپ پہ فخر کرنے کا موقع ملے. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس ویڈیوز جیسی بیشتر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.